ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں امراض ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے دل مریض ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، تو اب دنیا کی کسی بھی لیب سے یہ ٹیسٹ کروا لیں تو یہ بیماریاں کسی ٹیسٹ میں نہیں آتی جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں جو میڈیکل سائنس کے مطابق ہوتی ہیں کہ دل کا بند ہو جانا، دل کا بڑھ جانا، یا کولیسٹرول کا جو اس کی ریشو ہے وہ بڑھ جانا، یا اس کی دھڑکن میں بے اعتدالی ہونا، اس کا پھر علاج ہوتا ہے کہ وہ لوگ دوائیاں کھاتے ہیں یا بائی پاس کرواتے ہیں۔ تو یہ قرآن ان امراض کی بات نہیں کر رہا، قرآن ان امراض کی بات کر رہا ہے جو روحانی طور پر انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ روحانی بیماریوں کا مرکز دل ہے، جو انسان کی روحانی بیماریاں ہیں ان کا مرکز دل ہے، اور جو انسان کے روحانی مراتب اور مشاہدات ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے، دماغ پر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو نزول قرآن اور وحی الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ تو دل ایسی چیز ہے جس کو حضرت سلطان باہو نے فرمایا، دل دریا سمندروں ڈونگے ہون دلاں دیاں جانے ہو۔ تو فی قلوبہم مرض، قلوب میں امراض ہوتی ہیں، دل مریض ہوتا ہے، اور اس کی علامات یہ ہوتی ہیں دل کے، جیسے ہر بیماری کی علامات ہوتی ہیں تو دل کے بیمار ہونے کی بھی علامات ہوتی ہیں کہ وہ شر کی طرف راغب ہوتا ہے اور خیر کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اس کو برائیوں میں لذت نصیب ہوتی ہے مگر نیکیوں کی طرف نہ رغبت ہوتی ہے اور نہ اس کو نیکیوں میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں کا آ جانا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ جو نقطہ ہے گناہوں کی زیادتی سے پھیلتا جاتا ہے اور ایک پردہ دل کے اوپر بن جاتا ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر یہ ایک پردہ ہے جو ان کے دلوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور قبول حق کی صلاحیت گھٹتی جاتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ نیک بات سنتا ہے تو بعد بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً ان کے دل میں اثر کرتی ہے، اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنتے رہتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل پر پردہ آ گیا ہے،
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو ان کی آنکھوں پر اور کانوں پر مہریں ہیں اور اس پردے نے ان کے دل کو ڈھانپ لیا ہے۔ اب قبول حق کی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے اندر دوسروں کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دل بیمار ہوتا ہے نا، تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد سمجھتے ہیں آپ؟ چلیں آپ سمجھتے ہیں، میں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ عطائے الہی کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا حسد کہلاتا ہے۔ عطائے الہی کو ناپسند کرنا حسد کہلاتا ہے۔ مثلا کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کو پسند نہ کرنا، یہ حسد ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی انسان پر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ کو ناپسندیدگی نہیں ہوتی، غصہ نہیں آتا، کڑواہٹ نہیں آتی، تو آپ حسد میں مبتلا نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو دیکھ کر اس کی ترقی، اس کا عروج، اس کی عزت، اس کی دولت، اس کی شہرت جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھی ہے، اس کو دیکھ کر آپ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کو حسد پسند نہیں کہ دیتا میں ہوں، تجھے درد کیوں ہوتا ہے؟ کہ دینے والا میں ہوں، تجھے کیوں درد ہوتا ہے؟ تو بھی مانگ لے، میں تجھے بھی دے دوں گا۔ تو حسد عطائے الہی پر اعتراض کا نام ہے۔ عطائے الہی پر اعتراض اپنے دل میں محسوس کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ آپ کو حسد کی سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ یہ حسد ہوتا ہے۔ یہ بھی قلب کے امراض میں سے مرض ہے، حسد محسوس ہونا، کینہ رکھنا دل میں لوگوں کے لیے، برائی کے جذبات دل میں خواہ مخواہ رکھنا بغیر کسی وجہ کے، انسان کے دل میں تکبر پیدا ہونا، خود کو دوسروں سے برتر اور فوق سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا اور غریب سمجھنا، یہ متکبر انسان، یہ بھی دل کا مرض ہے۔ حب جاہ، اپنے لیے پسند کرنا کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، یہ تکبر کہلاتا ہے، حب جاہ کہلاتی ہے۔ یہ امراض ہیں دل کے۔ شہرت چاہنا کہ مجھے زیادہ لوگ جانے اور میں مشہور ہو جاؤں، یہ بھی دل کا مرض ہے۔ اور یہ چاہنا کہ میرے پاس ڈھیر ساری دولت ہو، یہ بھی دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے۔ اور جب یہ اچھا حلال رزق کا حصول گناہ نہیں ہے، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر آپ کے دل میں رزق حلال کمانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو یہ عبادت ہے۔ یہ کہنا کہ جیسی بھی ہو، حلال ہو حرام ہو، بس ڈھیر ساری ہو، یہ دل کے امراض میں سے مرض ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، لیگ پولنگ کرنا، ان کی ٹانگیں کھینچتے رہنا، یہ امراض قلب سے ہے۔ تو یہ تمام جو امراض ہیں، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں دل میں جب دل غافل ہو جائے۔ دل غافل تب ہوتا ہے جب وہ ذکر الہی سے دور ہو جائے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا مانجا ہوتا ہے، سیکل ہوتا ہے، اور دلوں کا جو زنگ اتارنے والا دوائی ہے وہ ذکر الہی ہے۔
تو اب ذکر الہی کریں گے تو آپ کے دل کا زنگ اترے گا اور آپ کو دل کے امراض سے نجات ملے گی۔ انشاءاللہ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ یہ جو امراض ہیں یہ کتنی نقصان دہ ہیں اور یہ کیا عمل کرتی ہیں اور انسان کو کہاں تک لے جاتی ہیں۔ تو فی الحال تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل جو ہے وہ صفائی کی طرف مائل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الحمد للہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر 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 کبیرہ اللہ ہو 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 اللہ اکبر کبیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا
قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ میرے مولا کریم صاحب بھائیوں کی حاضری قبول فرما، جو دعائیں نیک آپ لے کر تشریف لائیں سب کی حاضری کو قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بھوکوں کو رزق عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ جو ارادے اپنے دلوں میں لے کر میرے ساتھی بھائی عزیز تشریف لائے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما کر ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ یا مولا جو دل میں ان کی خواہشات ہیں پورا فرما، اگر کوئی مریض ہے تو اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ نصیب فرما۔ جو بھی خواہشات و حاجات ہیں اپنے محبوب کا صدقہ محفل ذکر میں حاضری کا صدقہ پوری فرما۔ صلی اللہ